اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 مئی والے دن ایک جو ہنگامہ ہوا اس کے حوالے سے ایک گزشتہ دنوں ایک افطاری میں ایک پولیس افسر سے ملاقات ہو گئی اور وہ اس دن اس ہنگامے کے اندر یہ تو نہیں کہیں گے کہ ملوث تھے لیکن ریسیونگ اینڈ کے اوپر تھے۔ تو انہوں نے اپنی جو تھی وہ داستان سنائی کہ کس طرح یہ جو گجرانوالہ کا چوک ہے جس کو شہباز تکہ چوک بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جہاں پہ وہ مشہور و معروف تکے بد مزہ تکے والی اور مرچوں والے تکے والی دکان شامل ہے۔ میں 2 دفعہ کھاتا ہے، دونوں دفعہ وہ والا مزہ مجھے نہیں آیا اور معدہ بھی خراب ہوا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ حالانکہ وہ بڑے فخر سے اور بڑی بد اخلاقی سے بتاتے ہیں کہ جناب جڑا ہے نا مٹنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مطلب کہ دونوں دفعہ ہی بیمار ہوا ہوں جی۔ تو لاہور میں اس لیے ان کی برانچ فلاپ ہو گئی کہ ایسی ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ ایسی اتوں بیمار ہو کے آگے سا آتے نہیں ہونا، ٹھیک ہے، لہذا ہم نے نہیں کھایا تو برانچ فلاپ ہو گئی لاہور میں جو ان کی کھلی تھی جوہر ٹاؤن کے اندر۔ خیر ہیونگ سیڈ دیٹ، اس چوک میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے تو یہ چلنا شروع کرتے ہیں شہر میں سے گزرتے ہوئے پرلی طرف راہ والی ہے جس کو ہم گجرانوالہ کینٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یوں راستے میں بھی ان کے ساتھ بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں اور یہ گجرانوالہ کینٹ کے سامنے چلے جاتے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ ان کو کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، پیرے کے اوپر جو نوجوان کھڑے ہوئے ہیں بندوقیں پکڑ کے ان کو گالیاں دیتے ہیں، کئی ان کی بندوقیں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے جو دوست یا جو ہمیں بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا آپ تو پولیس میں ہیں نا، تو آپ کدھر تھے؟ انہوں نے کہا ہم دور کھڑے تھے لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو ہو سکتا ہے یوتھیوں نے جو اس واقعے کی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ جوانوں سے بندوقیں چھین رہے ہیں، ان کو جسمانی طور پہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی وردیاں پھاڑ رہے ہیں اور پھر اہتمام کے ساتھ اس کی لائیو سٹریمنگ بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو دکھا بھی رہے ہیں کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ جوان ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو وہ جو مین گیٹ ہے اس سے کافی اندر جا کے ہے گجرانوالہ کینٹ، تو مین گیٹ سے اندر نہیں جانے دے رہے کیونکہ اندر جا کے انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا، توڑ پھوڑ کرنی تھی، وہ اندر نہیں جا رہے۔ پھر ان میں سے ایک جو مظاہرہ کرنے والا یوتھڑ ہے وہ باہر نکلتا ہے اور ہوائی فائر بھی کرتا ہے۔ جب یہ ہوائی فائر کرتا ہے تو اس کے جواب کے اندر پولیس جو ہے وہ بھی ہوائی فائرنگ کرتی ہے، تو وہ ہنس کے کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے ہوائی فائرنگ کرنی ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ وہاں پہ موجود لوگوں کی ویڈیوز وہ ایک تو وہ خود بنا رہے تھے، دوسرا وہ لوگ بنا رہے تھے جنہوں نے کل کو ان کو قابو کرنا تھا۔ تو وہ کہتا آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جناب ان لوگوں کو ہلا شیری دینے کے لیے بلاتا ہے اور اس کی ہوائی فائرنگ کے جواب میں ادھر سے ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں نا زمین کے اوپر یا پاؤں کے اوپر گولیاں ماری جاتی ہیں، کوئی 1-2 فائر اس طرح کے نکلتے ہیں، وہاں پہ یوتھروں کی ساری بہادری جو ہے نا وہ فشوں ہو جاتی ہے، ہوا ہو جاتی ہے، ہوا میں ایواپوریٹ ہو جاتی ہے، بخارات بن کے اڑ جاتی ہے، اور پھر یوتھڑ اس طرح دوڑتے ہیں کہ اگلے 30 سیکنڈ کے اندر وہاں پہ کوئی ایک مظاہرین موجود نہیں ہوتا۔ لیکن اس دوران گیٹ پہ لگے ہوئے جو شہداء کے مجسمے تھے یا گیٹ پہ لگے ہوئے جو مختلف پلیکس تھے یا جو بھی ہوتے ہیں ان کی تباہی پھیری جا چکی تھی، ان شہداء کے مجسموں کو زمین پہ گرا کے ان پہ دھمال ڈالی جا چکی تھی، یہ سارا کچھ ہو چکا تھا۔ اور فائنلی جب وہ زمین کے اوپر گولیاں مارتے ہیں، جس کو پاؤں کے اوپر گولی مارنا بھی کہا جاتا ہے، وہ جب چلتی ہے، اب وہاں پہ ایک مظاہرین میں سے ایک شخص جو ہوتا ہے وہ اس کو گولی لگتی ہے۔ اب پولیس کا موقف ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ پولیس کا موقف ہے کہ وہ گولی اسی شخص کی تھی جو اس سے پہلے وہاں پہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا، جبکہ ان کا ہے کہ یہ فوج نے گولی ماری تھی۔ اس پورے سین کے اندر فوجی جوان جو ہیں وہ گولی نہیں چلاتے،
یہ واقعہ میں نے آپ سے اس لیے بیان کیا کہ گزشتہ دنوں ہی ایک افطاری کے اوپر ہی ایک اعلیٰ افسر سے جب گپ شپ ہو رہی تھی تو انہوں نے آف دی ریکارڈ یہ واقعہ بیان کیا. تو میں ایویں پوچھ لیا, میں کہ 9 مئی تسی کتنے سو؟ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں کجرا والے سا. تو اپنا اس کے بعد مطلب کہ کنٹرول روم میں بیٹھے ہوں گے, ظاہر ہے اتنے بڑے افسر فیلڈ میں تو نہیں ہوتے, تو ایک منٹ کی ایک سیکنڈ کی وہ کہہ رہا ہے جی فیلڈ میں سے مجھے رپورٹنگ آ رہی تھی اور فیصلہ مجھے کرنا تھا. تو وہ بھاگ جانے کے بعد انہوں نے شکریہ ادا کیا, لیکن وہ جو ایک ڈیڈ باڈی وہاں پہ ڈلیور ہو گئی تھی اس کو پھر ظاہر لالے پڑھنے تھے, پولیس کو پڑھے. آج اس حملے کا, وہ جو گجرانوالہ کینٹ کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا, اس حملے میں ملوث 51 افراد کو, جن کے اندر ایم پی اے صاحب بھی شامل ہیں, ان کو سزا سنا دی گئی. اور یہ سزا کی پرناؤنسمنٹ جو ہے وہ گجرانوالہ کی جیل کے اندر کی گئی ہے. خاتون جج ہیں جنہوں نے بہادری کے ساتھ یہ فیصلہ جاری کیا ہے, کیونکہ بہت سارے جج جو تھے وہ تو اس طرح کے کیسز ٹیک اپ بھی نہیں کرنا چاہتے. فیصلہ کتنا سٹرونگ ہے, اور ہائی کورٹ میں جا کے اس کی کیا فیسیلیٹیشن اور سہولت کاری ہوگی, اور کتنے دنوں میں اس کو معطل کر کے ان لوگوں کی ضمانتیں لی جائیں گی. اور اگر کوئی وہاں پہ یوتھر جج بیٹھا ہوا تو وہ مطلب کہ وقت سے پہلے ہی وہ کیس بھی اڑا دے گا وداؤٹ نوٹس ٹو دا اسٹیٹ. یہ تماشا تو اب لگے گا, لیکن پہلا مرحلہ ہو گیا. ان میں سے جنہوں نے رہا ہونا ہے, ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی تو ہوں گے نا 51 لوگوں میں جن کی قید پوری ہو چکی ہوگی, تو انہیں رہا ہونا ہوگا, تو وہ رہا ہو جائیں گے. اور جنہیں جیل میں رہنا ہے اور اگلی اپیل میں جانا ہے وہ جیل میں رہیں گے. تو گویا سپریم کورٹ نے گزشتہ دنوں جو حکم دیا تھا کہ آپ فیصلہ سنا سکتے ہیں, اپنے گزشتہ حکم کو ترمیم کرتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں جن کو آپ رہا کرنا چاہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ 51 لوگ اسی کیٹیگری کے اندر فال کریں جن کو رہا کیا جانا مقصود ہو, کیونکہ جتنی سزا انہیں سنائی گئی ہو اتنی سزا وہ پہلے ہی جیل میں پوری کر چکے ہوں, اور اب کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی اتنی سزا تو ہو گئی ہے, اور جو رہ گئی ہو اس کی معافی مل جائے, کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان کی معافیوں کے اوپر بھی غور کریں گے جو سزائیں ان کی رہ گئی ہوں گی. مطلب 2.5 سال کی کسی کو ہے تو سال کی اس نے پوری کر لی ہے, 2 سال کی پوری کر لی ہے, تو 6 ماہ کی اس کو کنسیشن دے کے اس عید المبارک عید الفطر سے پہلے اس کو رہا کر دیا جائے, کیونکہ اسی حکم کے بعد ہی یہ پہلی پرناؤنسمنٹ ہے پنشمنٹ کی جو سامنے آئی ہے. تو اب یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے, تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ باقیوں کے بارے میں جو سزائیں ہیں وہ بھی سنائی جائیں گی. چلیں ویسی ہی سنا دیں کہ جس کے اندر بندے نے عید یا عید کے بعد رہا ہو کے گھر جانا ہو, لیکن سنانا شروع تو کریں نا. اب سپریم کورٹ نے وہ ڈکا کھول دیا ہے اور وہ رکاوٹ ہٹا دی ہے, جس کی وجہ سے ان فیصلوں کے, ان مقدمات کے فیصلے نہیں ہو پا رہے تھے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.